نکاح کے بول کانوں میں رس کھولنے کے بجائے شہزاد کے وجود میں زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ بھاری عروسی لباس میں جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اس وقت اسے اپنے گرد لپٹا ہوا ایک ایسا کفن محسوس ہو رہا تھا جس کے اندر اس کی روح سسک رہی تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لرزتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں بھینچ رہی تھی۔ جہاں مہندی کا رنگ تو گہرا تھا، مگر اس کی قسمت کی سیاہی اس سے ہر چیز پر حاوی نظر آ رہی تھی۔ پورے خاندان کی مبارک باتیں اور کہہ کہے اسے دور کہیں سمندر کی شور کی طرح سنائی دے رہے تھے، کیونکہ اس کے اپنے اندر خاموشی کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جو اسے لمحہ بلمحہ نکل رہا تھا۔ وہ حیا کی وجہ سے ساکت نہیں تھی، بلکہ اسے خوف نے ایک پتھر کا بنا دیا تھا جو نکاح کے ان چند بولوں کے ساتھ اس کی زندگی کا مستقبل اور مستقل ساتھی بن گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسی بند گلی کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور ہر گزرتا لمحہ اسے اس حقیقت کے قریب لا رہا تھا جس کا سامنا کرنے کی سکت اس کے نحیف وجود میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تو تھی، مگر وہ آنسو بن کر گرنے سے بھی قاصر تھی، جیسے وہ بھی اس کے اندر چھپے کسی ہولناک راز کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے ہوں۔ وہ صرف ایک خاموش دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ وقت یہیں تھم جائے اور اسے اپنے اس آئینے کا سامنا نہ کرنا پڑے جو اسے بار بار اس کی نظر میں گنہگار ثابت کر رہا تھا۔ کمرے کا بھاری بھرکم دروازہ جب ایک دھماکے سے بند ہوا تو شہزاد کا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ زاویار کے قدموں کی چاپ فرش پر کسی فیصلے کی طرح گونج رہی تھی جو ہر پل اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کے بیچوں بیچ رک کر ایک گہری اور بااختیار نظر اس سمٹی ہوئی لڑکی پر ڈالی، شہزاد کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ زاویار کی شخصیت کا رعب اور اس کی آنکھوں میں موجود وہ مخصوص مغرور چمک اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں تھی، جو کسی بھی قسم کی کمزوری یا انکار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، جہاں شہزاد کے وجود سے اٹھنے والی کپکپاہٹ اسے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اس شکار کی بے بسی کا لطف لے رہا ہو جو اپنی مرضی کے بغیر اس کے حصار میں آ چکا تھا۔ اس نے جھک کر شہزاد کے ماتھے پر پڑے جھومر کو اپنی انگلی سے چھوا، مگر شہزاد نے ایک دم سے اپنا رخ موڑ لیا، جیسے اس کا لمس اسے جلا کر رکھ دے گا۔ زاویار کا ماتھا تن گیا اور اس کی گرفت ایک دم سے سخت ہوئی۔ اس نے سختی سے شہزاد کا چہرہ اپنی طرف موڑا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے، جہاں غصہ اور ایک عجیب سی تڑپ کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ اسے شہزاد کی یہ خاموشی اور بیزاری ایک چیلنج کی طرح محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کے اندر کی شکاری کو مزید بیدار کر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس کمرے میں لایا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑا وجود صرف ایک جسم نہیں بلکہ ایک ایسا ٹوٹا ہوا آئینہ ہے جس کی کرچیاں خود اسے بھی زخمی کر سکتی ہیں۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کے سراپے کا جائزہ لیا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ اب یہاں اس کی مرضی نہیں چلے گی اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بچہ، پھپھو کے وہ زہریلے الفاظ شہزاد کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے جو انہوں نے رخصتی سے ذرا پہلے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہے تھے۔ کمرے کی دیواریں اسے اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اب مزید اس بوجھ کو اکیلے نہیں ڈھو سکتی تھی۔ پھپھو کہتی ہیں میں استعمال شدہ ہوں، مجھے رخصتی نہیں کروانی تھی، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس نے روتے ہوئے یہ الفاظ ایک ہی سانس میں کہے تو کمرے کی فضا ساکت ہو گئی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہتے ہوئے روسی لباس کے ریشمی کپڑے میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اسے لگا کہ یہ سچائی سن کر زاویار اسے نفرت سے دھتکار دے گا یا شاید اسے ابھی اسی وقت گھر سے نکال دے گا، مگر وہاں تو خاموشی کا ایک ایسا پہرا تھا جو اسے مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کر کے ایک نظر زاویار کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا یا کوئی اور جذبہ، شہزاد کی معصوم سوچ اسے یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے خود کو ایک گنہگار کی طرح اس کے سامنے پیش کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید ہی اس کی اس اذیت کا واحد حل ہے جو اسے لمحہ بلمحہ مار رہی تھی۔ شہزاد کا لہجہ التجائیہ تھا، وہ اس بندھن سے آزادی مانگ رہی تھی جسے وہ اپنے لیے ناپاک تصور کر رہی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص ان الفاظ کو کس طرح لینے والا ہے۔ اس نے اپنی نظریں دوبارہ جھکا لیں، اپنے فیصلے کے انجام کا انتظار کرتے ہوئے، جبکہ زاویار کی گہری سانسوں
کی آواز اس خاموش کمرے میں کسی طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ شزا کے ان الفاظ نے زاویار کے اندر جیسے کسی سوئے ہوئے طوفان کو بیدار کر دیا تھا، مگر اس کا رد عمل شزا کی اوقات اور توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے کسی نفرت یا حقارت کا اظہار کرنے کے بجائے ایک دم سے جھک کر شزا کو بیڈ سے اٹھایا اور اسے فاتحانہ انداز میں اپنے مضبوط آغوش میں بٹھا لیا۔ شزا کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ اس کی اس اچانک قربت پر بری طرح سٹپٹا اٹھی، مگر زاویار کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ہلنا بھی محال تھا۔ وہ بہت مہارت اور ایک عجیب سی جنون کے ساتھ شزا کی تیز چلتی ہوئی دھڑکنوں سے کھیلنے لگا، جیسے وہ ان لرزتی ہوئی صداؤں میں چھپے خوف کو اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ کس نے بولا ہے کہ تم استوار شدہ ہو؟ فالتو باتیں مت کرو، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی شدت اور روب تھا کہ شزا کا جی چاہا وہ وہیں ڈھیر ہو جائے۔ وہ شرم اور گھبراہٹ سے لال سرخ ہوتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ اس کے ہاتھ زاویار کے چوڑے سینے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ تو جیسے اسے اپنی روح کا حصہ بنا لینے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں چھپا وہ مخصوص مالکانہ جنون شزا کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کے نزدیک یہ سب باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ زاویار اسے اس قدر مان اور حق سے تھامے ہوئے تھا کہ ایک پل کو شزا کو لگا جیسے وہ واقعی کوئی قیمتی متاع ہو، مگر اس کے اپنے اندر کا دکھ اسے دوبارہ حقیقت کی تلخی کی طرف کھینچ لایا۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر زاویار کی قربت اس کے گرد ایک ایسا حصار بن رہی تھی جسے توڑنا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس کی ہر کوشش اس کی گرفت کو مزید مضبوط کر رہی تھی، جیسے وہ اسے خاموشی سے یہ پیغام دے رہا ہو کہ اب وہ اسے کسی بھی قیمت پر خود سے دور نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کا ماضی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ شزا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کی سچائی زاویار کو اس سے دور کر دے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی ہمت مجتمع کی اور لرزتی ہوئی آواز میں وہ ہولناک حقیقت بیان کر دی جو برسوں سے اس کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ میں چھوٹی تھی تو میرے مدرسے والے استاد جی میرے ساتھ غلط کیا تھا، آپ مجھے طلاق دیں۔ اس کے الفاظ کسی بم کی طرح کمرے میں پھٹے تھے۔ اسے امید تھی کہ اب تو زاویار اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے پاس نہیں رکھے گا اور گھن کھا کر اسے خود سے دور پھینک دے گا، مگر زاویار کے چہرے پر کوئی ملال یا صدمہ آنے کے بجائے ایک عجیب سی سرد مسکراہٹ کے رقص کرنے لگی، جیسے وہ اس حساس بات کو معمولی مذاق سمجھ رہا ہو۔ اس نے شزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مزید مضبوطی سے جکڑا اور نہایت ہی سپاٹ لہجے میں کہا، اچھا، پھر تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، ابھی دکھاتا ہوں کیسے۔ زاویار کا یہ انداز شزا کے لیے کسی نئے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے کوئی ہمدردی دینے یا اسے دلاسا دینے کے بجائے ایک ایسی جارحیت پر اتر آیا تھا جس کا تصور بھی شزا نے نہیں کیا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی وہ مخصوص بے نیازی اور دکھانے والا وہ انداز شزا کی روح تک کو کپکپا گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی ایک ایسی آگ کی طرف بھڑک رہی ہے اور بڑھ رہی ہے جہاں اس کا ماضی نہیں بلکہ اس کا حال جل کر راکھ ہونے والا ہے۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے 3-4 بار اسے جس طرح اپنی طرف کھینچا، اس سے شزا کو اپنی بے بسی کا کامل یقین ہو گیا کہ اس کا محافظ ہی اب اس کے لیے سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ زاویار کی گرفت اس کے وجود پر اس قدر سخت ہو گئی کہ شزا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ذہن میں مدرسے کے ان اندھیرے کمروں کی یادیں کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھیں، جہاں وہ خود کو اتنا ہی بے بس محسوس کرتی تھی جتنا اس وقت اس پرتعیش کمرے میں کر رہی تھی۔ زاویار کا اسے بار بار اپنی طرف کھینچنا اور اس کے خوف کو نظر انداز کر کے اس کے قریب ہونا شزا کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے خاموش کروانے کے بجائے اس کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا، جیسے وہ اسے یہ باور کروانا چاہتا ہو کہ ماضی کا وہ سایہ اب اس کے حال کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ شزا کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر زاویار کا جنون اس کے ہر انکار کو کچلتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وہ وحشت اور سپاٹ لہجہ شزا کو بتا رہا تھا کہ آج کی رات اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک دلدل سے نکل کر دوسری میں جا گری ہے، جہاں اس کا شوہر اس کے جسم پر اپنی ملکیت کی مہر لگانے کے لیے بے قرار تھا۔ کمرے کی تیز روشنی اسے چبھنے لگی اور اسے لگا جیسے وہ دوبارہ سے اس معصوم بچی کے روپ میں آ گئی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔
وہ بدحواسی میں صرف اللہ کو پکار رہی تھی، جبکہ زاویار کی شدت اسے مسلسل یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں طلاق یا فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ وہ 3 4 بار اسے اپنی آغوش میں بھینچ کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس کی گرم سانسیں شزا کے وجود کو جھلسا رہی تھی اور اس کے لبوں سے نکلنے والے غیر واضح الفاظ شزا کے لیے کسی فیصلے کی طرح اٹل تھے۔ اگلی صبح کی روشنی جب کھڑکی کے پردوں کو چیر کر کمرے میں داخل ہوئی تو شزا کی آنکھیں کسی بوجھل خواب سے بیدار ہونے والے مسافر کی طرح کھلیں۔ اس کا پورا وجود تھکن اور ذہن کے کرب سے ٹوٹ رہا تھا، جبکہ بیڈ کی دوسری طرف سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ زاویار وہاں سے جا چکا ہے۔ وہ بے جان سے وجود کے ساتھ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بکھرے ہوئے سراپے کو دیکھا تو وہیں الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے جو زاویار نے رات کی شدت میں کہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ زاویار سے نفرت کرے یا اس کے اس عجیب و غریب اپنائیت پر حیران ہو جس نے اسے ایک ہی رات میں توڑ کر دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اسے لگا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے اور زرد چہرے کی اندرونی جنگ کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ اسے کمرے کے باہر سے پھپھو کی آواز سنائی تھی جو شاید زاویار سے ناشتے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ شزا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اب اس گھر کے لوگوں کا سامنا کرنا تھا جو اس سے پہلے سے ہی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی دیواریں اب بھی اس کی سسکیوں سے بھری ہوئی ہیں اور باہر کی دنیا اس کے لیے نیا محاذ تیار کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سر درست کیا اور خود کو ذہنی طور پر اپنے اس نئے امتحان کے لیے تیار کرنے لگی جہاں اسے اپنی اس سچائی کے ساتھ جینا تھا جسے اس کا شوہر ایک آسانی قرار دے کر اسے مزید الجھا گیا تھا۔ شزا نے ہمت جمع کر کے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ہال میں اسے زاویار نظر آیا جو بالکل پرسکون انداز میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شزا کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے لگا تھا کہ شاید رات کی تلخی کے بعد زاویار کے چہرے پر کوئی ملال ہوگا، مگر وہ تو اتنا نارمل تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زاویار کی نظر جیسے ہی شزا پر پڑی، اس نے فون جیب میں ڈالا اور قدم بڑھاتا ہوا بالکل اس کے قریب آ گیا۔ شزا نے سہم کر نظریں جھکا لیں، مگر زاویار نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب بھی خوف کے سائے لہراتے تھے۔ تیار ہو جاؤ، ناشتے کے بعد ہمیں نکلنا ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ مگر حکم نامے جیسا تھا جس میں کسی انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ شزا کچھ کہنا چاہتی تھی، طلاق کا وہ سوال اب بھی اس کی زبان پر تھا، مگر زاویار کی نظروں کی تپش نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ وہ اس کے قریب جھکا اور بہت ہی دھیمے لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی کہ اسے اس سب کی مرضی کے ملبے سے نکلنا ہوگا کیونکہ اب وہ کسی اور کی نہیں بلکہ صرف زاویار خان کی عزت ہے۔ اس کا یہ مالکانہ رویہ شزا کو ایک طرف تحفظ کا احساس دے رہا تھا تو دوسری طرف اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ اسے اپنی مرضی کا حق بھی میسر نہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کی زندگی کے فیصلے یہ شخص کرے گا جو اسے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اپنی شدت سے ڈراتا بھی ہے۔ ناشتے کی میز پر خاموشی اتنی گہری تھی کہ کانٹے اور چھریوں کی آواز بھی شزا کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ پھپھو نے اپنی مخصوص زہریلی نظروں سے شزا کے زرد چہرے کا طواف کیا اور پھر چائے کا کپ رکھتے ہوئے زاویار کی طرف دیکھ کر گویا ہوئیں، دیکھ لو زاویار، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکی تمہارے جوڑ کی نہیں ہے، ایسی مرجھائی ہوئی صورت لے کر بیٹھی ہے جیسے کسی نے زبردستی اسے یہاں لا بٹھایا ہو۔ شزا کا ہاتھ لرزا اور نوالا اس کی پلیٹ میں واپس گر گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ تھاڑی مار کر روتے اور بتا دے کہ اسے واقعی زبردستی اس بوجھ تلے دبایا گیا ہے، مگر زاویار کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ اس نے نہایت اطمینان سے شزا کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اسے سب کے سامنے مضبوطی سے بھینچتے ہوئے پھپھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری بیوی کی صورت کیسی ہے اور وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، اس کی فکر کرنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار کے اس دو ٹوک جواب نے پھپھو کا چہرہ فک کر دیا اور میز پر موجود دیگر لوگوں کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ شزا نے حیرت سے زاویار کی طرف دیکھا جو اب بڑے حق سے اس کی پلیٹ میں آملیٹ کا ٹکڑا رکھ رہا تھا، جیسے وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ شزا کے ماضی کا داغ اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کا یہ رویہ شزا کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، مگر وہ اب بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ جو شخص تنہائی میں اس قدر بے رحم شدید ہو سکتا ہے وہ اپنوں کے سامنے اس کی ڈھال کیسے بن گیا۔
اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے مرد کے حصار میں ہے جس کی محبت اور غصہ دونوں ہی اس کی سمجھ سے بالا تر ہیں، مگر اس کا دفاع کرنا شزا کے ٹوٹے ہوئے ایمان کو تھوڑا سا سہارا دے گیا تھا۔ ناشتے کے بعد جب وہ دونوں کمرے میں واپس آئے تو شزا کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ زاویار نے الماری سے اپنا کوٹ نکالا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے درست کرنے لگا، جیسے وہ کسی بہت اہم کام کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ شزا خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہی سوالات گردش کر رہے تھے جو رات سے اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ آپ میرے لیے سب سے لڑ کیوں رہے ہیں جبکہ آپ تو سب جانتے ہیں؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا تو زاویار کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ اس نے آئینے میں ہی شزا کے عکس کو دیکھا اور پھر پلٹ کر اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا مگر نظروں میں وہ جانی پہچانی شدت برقرار تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سچ جان کر میں تمہیں ان گدھوں کے سامنے اکیلا چھوڑ دوں گا؟ اس نے جھک کر شزا کے دونوں کندھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ شزا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ اسے لگا تھا کہ شاید یہ رشتہ صرف ایک بوجھ ہے، مگر زاویار کا انداز اسے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ اس نے شزا کے آنسو کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیا اور بہت سرد لہجے میں کہا کہ اسے ماضی کی باتوں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اب زاویار کی طاقت بننا ہوگا۔ اس کا لہجہ حکم نامہ تھا مگر اس میں ایک عجیب قسم کا تحفظ چھپا تھا جس نے شزا کو میں خاموش کر دیا۔ وہ اس کے لمس کی تپش محسوس کر رہی تھی اور اسے پہلی بار ایسا لگا کہ اس کٹھن راستے پر وہ اکیلی نہیں ہے، چاہے اس کا ساتھی کتنا ہی پراسرار اور شدید کیوں نہ ہو۔ زاویار نے اسے تیار ہونے کا کہہ کر خود باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ شزا وہیں بیٹھی یہ سوچتی رہ گئی کہ اس شخص کے دل میں آخر کیا چل رہا ہے۔ شزا نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کھولی اور ایک سادہ سا جوڑا نکال کر پہننے لگی، جبکہ اس کا ذہن ابھی تک زاویار کے ان الفاظ کی گتھی سلجھانے میں مصروف تھا کہ وہ اسے اپنی طاقت بنانا چاہتا ہے۔ وہ جب تیار ہو کر باہر نکلی تو زاویار لاؤنج میں کھڑا کسی سے فون پر بہت ہی سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اور جبڑوں کا تناؤ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت گہری تگتو میں مصروف ہے۔ شزا کو قریب آتا دیکھ کر اس نے فون بند کیا اور ایک گہری جانچتی ہوئی نظر اس کے سراپے پر ڈالی، جس سے شزا کو دوبارہ اپنے وجود پر وہی بوجھ محسوس ہونے لگا۔ گاڑی میں بیٹھو، ہمیں ابھی نکلنا ہے، اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ شزا خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا کیونکہ زاویار نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ گاڑی جب گھر کے بڑے پھاٹک سے باہر نکلی تو شزا نے کھڑکی سے باہر نظر جمالی، جہاں گزرتے ہوئے درخت اور عمارتیں اسے اپنی ماضی کی دھندلی یادوں کی طرح پیچھے چھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زاویار اسے طلاق دینے کے لیے کسی وکیل کے پاس لے جا رہا ہے، مگر اس کے برعکس گاڑی شہر کے اس ہنگامہ خیز علاقے کی طرف مڑ گئی جہاں برسوں پہلے اس کی معصومیت کا قتل ہوا تھا۔ شزا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے اور اس نے بدحواسی میں زاویار کے ہاتھ کو دیکھا جو اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے فیصلے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر زاویار کے سپاٹ چہرے نے اسے بولنے کی ہمت نہیں دی اور وہ خاموش دعا کرنے لگی کہ کاش یہ سفر وہیں رک جائے جہاں اسے اپنی زندگی کے سب سے بھیانک سائے کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ گاڑی جب اسی پرانی بستی کی تنگ گلیوں والے موڑ پر مڑی تو شزا کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی راستہ تھا جو سیدھا اس مدرسے کی طرف جاتا تھا جس کی دیواروں نے اس کی چیخیں اپنے اندر دفن کر رکھی تھیں۔ اس نے بدحواسی میں زاویار کا بازو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ زاویار صاحب، خدا کے لیے گاڑی روکیں، مجھے یہاں نہیں آنا، مجھے گھر لے چلیں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی مگر زاویار کے چہرے پر برف جیسی ٹھنڈک اور ارادوں میں پہاڑ جیسی سختی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کی بجائے اسے بالکل اس عمارت کے سامنے لا کر روکا جس کے مینار دیکھ کر ہی شزا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ زاویار نے انجن بند کیا اور خاموشی سے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت ڈھیلی کی، پھر مڑ کر شزا کی طرف دیکھا جو سیٹ کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ آج کے بعد یہ جگہ تمہارے خوابوں میں آ کر تمہیں نہیں ڈرائے گی شزا، کیونکہ آج اس خوف کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایسی گونج تھی جیسے وہ کوئی عدالت لگا چکا ہو۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور شزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی باہر نکالا۔ شزا کے قدم زمین چھوڑ رہے تھے۔
اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ اسی جہنم میں گر رہی ہے، مگر زاویار کا مضبوط ہاتھ اسے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اس گیٹ کی طرف لے جا رہا تھا جہاں سے کبھی وہ سر جھکا کر نکلی تھی، اور آج اسے اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کی روح زخمی ہوئی تھی۔ شزا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر زاویار کی گرفت اسے یہ بتا رہی تھی کہ آج وہ ایک مظلوم کی طرح نہیں بلکہ ایک حساب لینے والے کے ساتھ یہاں آئی ہے۔ مدرسے کے اس بھاری لکڑی کے دروازے کو جیسے ہی زاویار نے ایک زوردار ٹھوکر سے کھولا، اندر موجود سکوت پاش پاش ہو گیا۔ شزا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھیں اور وہ ساکت و جامد زاویار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زاویار نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اسے اپنے برابر ملا کھڑا کیا۔ برآمدے میں کھڑے چند طالب علم اور وہاں موجود دیگر لوگ اس اچانک افتتاح پر دنگ رہ گئے، جبکہ سامنے ہی سے وہی سفید داڑھی والا استاد جی اپنے مخصوص جبے میں ملبوس ہاتھ میں تسبیح لیے برآمد ہوا، جس کا چہرہ دیکھتے ہی شزا کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس شخص کی نظریں جیسے ہی شزا پر پڑیں، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پہچان کی لہر دوڑی، مگر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پایا اور اپنی آنکھوں میں وہی مصنوعی تقدس سجا لیا۔ زاویار کی نظریں اس شخص کے چہرے پر گڑی تھیں اور اس کے جبڑے غصے سے بھیجے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی خون خوار شکاری کی طرح اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ شزا کو محسوس ہوا کہ زاویار کے وجود سے نکلنے والی تپش اسے بھی جھلسا رہی ہے۔ اس نے زاویار کا کوٹ مٹھی میں دبا لیا تاکہ وہ گرنے سے بچ سکے۔ وہ شخص ابھی کچھ پوچھنے کے لیے لب کھولنے ہی والا تھا کہ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے گرد موجود اس کی ہوا بھی بھاری کر دیا، اور اس کا وہ رعب جو شزا کو تنہائی میں ڈراتا تھا، آج اس مجرم کے سامنے ایک عبرتناک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر فرد کی نظریں اب ان پر جمی تھیں، اور شزا کو لگ رہا تھا کہ اس کے ماضی کا وہ سب سے خوفناک باب اب اس کے سامنے کھلنے والا ہے۔ زاویار کے گہرا آلود چہرے اور اس کی آنکھوں میں لہراتے خون خوار جنون نے پورے برآمدے میں ایک ایسا سکوت طاری کر دیا جسے توڑنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے شزا کو آگے کیا، جو اپنے قدموں پر بمشکل کھڑی تھی اور اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ استاد جی، پہچانا اسے؟ زاویار کی آواز کسی گرجتے بادل کی طرح برآمدے کی دیواروں سے ٹکرائی تو وہاں موجود لوگوں نے سر جھک گئے۔ وہ شخص جس کے ماتھے پر محراب کا نشان تھا اور ہاتھ میں تسبیح تھی، ایک لمحے کو لڑکھڑایا، مگر پھر اپنی لرزتی آواز کو سہارا دے کر بولا، بیٹا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اس طرح کا رویہ۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ زاویار نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے جبے کا کالر دبوچ لیا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے دیوار کے ساتھ جا مارا۔ شزا کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں، جبکہ زاویار اس کے چہرے کے بالکل قریب دھاڑا، اللہ کے گھر کا نام اپنی گندی زبان سے مت لو۔ جس بچی کی تم نے روح نوچی تھی، آج اس کا شوہر اس کا حساب لینے آیا ہے۔ زاویار کے اس انکشاف نے وہاں موجود طالب علموں کے درمیان ایک سنسنی سی پھیلا دی، اور اس شخص کا چہرہ جو کبھی سفید تھا اب مارے خوف کے زرد پڑ چکا تھا۔ شزا کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے رات بھر اذیت دیتا رہا وہ اس کے لیے ایک ایسی ڈھال بن جائے گا جس کے سامنے اس کے ماضی کا سب سے بڑا درندہ بھی بھیگی بلی بن کر کھڑا تھا۔ زاویار کی گرفت اس کے کالر پر مزید سخت ہوتی ہی جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اب وہ انصاف رقص کر رہا تھا جس کے لیے شزا برسوں سے اکیلی تڑپتی رہی تھی۔ زاویار نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا جو کسی زخمی شیر کی دھاڑ جیسا تھا، اور پھر اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس شخص کو زمین پر دے مارا۔ شزا نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ زاویار اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اسے کچلنے کے در پہ تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں اب بھی غصے سے بھینچی ہوئی تھیں۔ تم جیسے لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر معصوم کلیوں کو مسلتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کوئی تم تک پہنچ نہیں پائے گا، زاویار نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر شزا کی طرف دیکھا جو اپنی ساکت جگہ پر ہی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے شزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس شخص کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا جو اب زمین پر گرا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ دیکھو اسے شزا، یہ ہے وہ شخص جس سے تم برسوں ڈرتی رہی، یہ ہے وہ استاد جس نے تمہیں استعمال شدہ ہونے کا طعنہ دیا، دیکھو یہ کتنا حقیر اور چھوٹا ہے۔ زاویار کے الفاظ شزا کے کانوں میں سور کی طرح گونج رہے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ پہاڑ سمجھ کر ڈرتی تھی وہ زاویار کے سامنے مٹی کے ایک ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس شخص کی تسبیح ٹوٹ کر فرش پر بکھر چکی تھی اور اس کے چہرے سے وہ مصنوعی تقدس پسینے کے ساتھ بہہ گیا تھا۔
شزا کا سانس جو اب تک حلق میں اٹکا ہوا تھا آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا، اور اس کی آنکھوں میں موجود خوف کی جگہ بھی ایک ایسی حقارت نے لے لی تھی جو اس نے پہلے محسوس نہیں کی تھی کبھی۔ زاویار نے اس کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا، اسے یہ یقین دلاتے ہوئے کہ آج اس کے ماضی کا یہ بت ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہونے والا ہے۔ وہ برآمدہ جہاں کبھی شزا نے اپنی معصومیت کھوئی تھی، آج وہاں اس کا وقار ایک نئی شکل میں جنم لے رہا تھا، اور زاویار کی تپتی ہوئی نظریں اس مجرم کے لیے جہنم کا ایندھن بن رہی تھیں۔ زاویار نے اپنی جیب سے پستول نکالا تو شزا کا دل حلق میں آ گیا۔ برآمدے میں موجود لوگوں کے سانس رک گئے، اور وہ شخص موت کو سامنے دیکھ کر بری طرح گڑگڑانے لگا۔ زاویار نے پستول کا رخ اس کے ماتھے پر نہیں بلکہ اس کے گھٹنوں کی طرف کیا، اور ایک ایسی سرد نظر شزا پر ڈالی جس میں جنون اور انصاف کی ملی جلی چمک تھی۔ شزا، تم کہتی تھی نا کہ تم ناپاک ہو، آج دیکھو کہ ناپاک کون ہے۔ اس نے ایک ایکڑ پستول کا دستہ شزا کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی، مگر شزا نے بدحواسی میں اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ وہ کانپ رہی تھی اور اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور پیچھے سے اس کے لرزتے ہاتھوں پر اپنی مضبوط گرفت جمائی، اسے ایک زندہ ڈھال کی طرح اس مجرم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ڈرنا نہیں شزا، آج تمہیں اس خوف کی گولی مارنی ہے جس نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ اس کے لہجے کی حدت شزا کی روح تک اتر رہی تھی۔ شزا نے پہلی بار اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جو اب کسی کچلے ہوئے کیڑے کی طرح فرش پر پڑا تھا، اور اسے اچانک اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ زاویار کا ساتھ اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کی انگلیاں زاویار کے ہاتھوں کے نیچے پستول کے ٹریگر پر جمنے لگیں، اور برآمدے کی فضا اس شخص کی چیخوں اور زاویار کی بھاری سانسوں سے بھر گئی۔ شزا کو لگ رہا تھا کہ اس کا ماضی اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہے، اور اس کا شوہر اس کی عزت کا وہ پہرہ دار بن گیا ہے جو اسے اس جہنم سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ شزا کی لرزتی ہوئی انگلیاں جب ٹریگر پر جمی تو اسے اپنے پیچھے زاویار کے سینے کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جو کسی جنگی طبل کی طرح باقاعدہ اور پرجوش تھیں۔ زاویار نے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت ہی دھیمی مگر شفاف آواز میں کہا، اسے مارو شزا، اسے بتاؤ کہ تم استعمال شدہ نہیں، تم ایک آگ ہو جو اپنے دشمن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ شزا نے سامنے دیکھا جہاں وہ شخص جس کے خوف نے اسے برسوں سونے نہیں دیا تھا، اب زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے زمین پر رینگ رہا تھا۔ اچانک شزا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، اور پھر ایک نئی ہمت نے جنم لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ وہی جنون تھا جو زاویار کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اس نے پستول کی نالی اس شخص کے پیروں کے پاس جما کر ٹریگر دبا دیا۔ گولی کی گونج نے پورے مدرسے کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے، اور اس شخص کی ایک وحشتناک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ شزا کا پورا وجود اس دھماکے سے جھٹکا کھا گیا، مگر زاویار نے اسے گرنے نہیں دیا بلکہ اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ وہ شخص اب خون میں لت پت فرش پر تڑپ رہا تھا، اور شزا کو محسوس ہوا جیسے اس گولی کے چلنے کے ساتھ ہی اس کے دل پر برسوں سے جمع ہوا وہ بوجھ بھی ہٹ گیا ہے جو اسے سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ اس نے پستول وہیں فرش پر پھینک دیا اور پلٹ کر زاویار کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا، جہاں اسے پہلی بار ایک ایسا سکون ملا جو اسے دنیا کے کسی کونے میں میسر نہیں تھا۔ زاویار نے فاتحانہ نظر اس پر تڑپتے ہوئے وجود پر ڈالی، اور شزا کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جیسے وہ اسے اس گندگی سے نکال کر اب ایک نئی اور پاکیزہ زندگی کی طرف لے جا رہا ہو۔ گھر واپسی کا وہ سفر جیسے کسی طویل جنگ کے خاتمے کے بعد کی خاموشی تھی، مگر شزا کے لیے یہ سکون سے زیادہ صدمے کی کیفیت تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم سے ساری توانائی نچوڑ لی گئی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی، اس کا سر چکرانے لگا، اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ذہن میں گولی کی وہ گونج اور اس شخص کی چیخیں ابھی بازگشت کر رہی تھیں، جو اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ اس نے واقعی اپنے ماضی کا حساب برابر کر دیا ہے۔ مگر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اس سب کے بعد زاویار کا کیا بنے گا؟ کیا وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے گا؟ کیا اس کی خاطر وہ اپنی زندگی برباد کر بیٹھے گا؟ خوف اور بے چینی کی ایک ایسی لہر اس کے وجود میں اٹھی کہ اس کا سانس اکھڑنے لگا، اور وہ بدحواسی میں اپنے گلے کو نوچنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس انتقام کی قیمت کہیں اس کا وہ واحد سہارا نہ چھین لے جس نے اسے استعمال شدہ سے عزت دار بنایا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، اور وہ نیم
بے ہوشی کی حالت میں صرف زاویار کا نام ہی پکار رہی تھی، جیسے وہی اسے اس ذہنی اذیت کے بھنور سے نکال سکتا ہو۔ اس کا وہ مضبوط شوہر جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک چٹان کی طرح اس کے پیچھے کھڑا تھا، اب اس کے لیے فکر کی وہ علامت بن گیا تھا جس کے بغیر وہ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار جو ابھی فون پر اپنے آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا، شزا کی سسکیاں سن کر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے زمین پر مچھلی کی طرح تڑپتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچ کر اسے فرش سے اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ شزا کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں زاویار کی قمیص کے کالر کو مٹھیوں میں بھینچے بس ایک ہی رٹ لگائی جا رہی تھی، آپ چلے جائیں، پولیس آ جائے گی، میری خاطر آپ اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں وہ کرب تھا جو زاویار کے دل کو چیر گیا تھا۔ زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر زبردستی اپنے چہرے کے سامنے کی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے مگر پر اسرار لہجے میں کہا، میری طرف دیکھو شزا، جس زاویار خان نے تمہیں تمہارا بدلہ دلوایا ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ چند قانون کی لکیروں سے ڈر جائے۔ وہ کتا اب اپنی موت آپ مرے گا اور دنیا سمجھے گی کہ اس کے اپنے کرتوت اسے لے ڈوبے ہیں۔ اس نے شزا کے ماتھے پر آئے پسینے کو اپنی ہتھیلی سے صاف کیا اور اسے زبردستی پانی پلانے کی کوشش کی، مگر شزا کی ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی اس گناہ آلود خون سے بھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ خون اس کے دشمن کا ہی کیوں نہ ہو۔ زاویار نے اسے خون سے لگایا اور اسے خود سے لگایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے وہ تحفظ دینے لگا جس کی اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تم اب پاک ہو شزا، تمہارے ماضی کا وہ داغ اس گولی کے ساتھ ہی مٹ گیا ہے، اب بس سکون سے سو جاؤ کیونکہ اب تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری روح پر قرض ہے۔ زاویار کی اس ڈھال نما قربت نے آہستہ آہستہ شزا کے اعصاب کو ڈھیلا کرنا شروع کر دیا، مگر اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں میں اب بھی ایک خوف رقص کر رہا تھا کہ کہیں یہ سکون کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں۔ اگلی صبح جب شزا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک عجیب سا سکون طاری تھا، وہ بوجھ جو برسوں سے اس کے سینے پر پہاڑ بن کر رکھا تھا، جیسے کل کی اس گولی کے ساتھ ہی ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بستر سے اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سفید لفافہ تھا اور چہرے پر وہی مخصوص وقار، مگر آج اس کی آنکھوں کی تپش میں شزا کے لیے ایک انوکھی نرمی چھپی تھی۔ اس نے وہ لفافہ شزا کی گود میں رکھا اور سپاٹ لہجے میں اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ اندر شزا کی پرانی تعلیمی اسناد کے ساتھ ساتھ ایک نامور یونیورسٹی کے داخلہ فارم اور نئے کاغذات موجود تھے جنہیں دیکھ کر شزا کی آنکھوں میں حیرت کے دیے جل اٹھے۔ زاویار نے کھڑکی کی جانب رخ کرتے ہوئے بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا کہ کل جو ہوا اس کے ماضی کے باب کا آخری صفحہ تھا، اب اسے اپنے ادھورے خوابوں کو اسی مقام پر سے شروع کرنا ہے جہاں وہ رک گئے تھے، کیونکہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شزا کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان سمجھ رہی تھی وہی اس کی روح کا مسیحا بن کر سامنے آیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے قریب گئی اور پہلی بار پورے مان سے اس کی کوٹ کی آستین کو تھاما تو زاویار نے پلٹ کر اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک دھیمی مسکراہٹ دی جس نے شزا کو یقین دلا دیا کہ اب اسے کسی فرار یا طلاق کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے سب سے مضبوط حصار میں آ چکی ہے۔ اگلے چند دن شزا کے لیے کسی خوبصورت خواب جیسے تھے جہاں ہر صبح اسے ایک نئے حوصلے کے ساتھ بیدار کرتی تھی۔ زاویار نے نہ صرف اس کے تعلیمی سفر کی راہ ہموار کی تھی بلکہ اسے اس گھر میں وہ مقام اور عزت بھی دلوا دی تھی جس کا تصور بھی پھپھو اور دیگر رشتہ داروں کے لیے محال تھا۔ ایک شام جب وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنے نئی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی، زاویار کام سے واپس آیا اور اسے اتنے سکون میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش چمک لہرائی۔ اس نے شزا کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ہی نرمی سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی نئی زندگی سے مطمئن ہے، جس پر شزا نے اپنی کتاب ایک طرف رکھی اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گال سے لگا لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی بدقسمتی پر روتی رہی تھی، مگر اب اسے احساس ہوا ہے کہ اللہ نے اسے اس تکلیف سے گزار کر زاویار جیسے ہمدرد انسان تک پہنچانا تھا جو اس کے ماضی کو نہیں بلکہ اس کی روح کو دیکھتا ہے۔ زاویار نے اسے خود سے لگاتے ہوئے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی اسے ماضی کے اندھیروں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھنے دے گا اور ان کی زندگی کا یہ نیا سفر اب صرف خوشیوں اور کامیابیوں پر محیط ہوگا۔ اس لمحے شزا کو اپنی مکمل فتح کا یقین ہو گیا۔
کیونکہ اس نے نہ صرف اپنے دشمن کو شکست دی تھی بلکہ ایک ایسے مرد کا دل بھی جیت لیا تھا جو اب اس کا سب سے بڑا مان اور غرور بن چکا تھا۔ یونیورسٹی کا پہلا دن شزا کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر اس عالیشان عمارت کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے اپنے قدم لرزتے ہوئے محسوس ہوئے۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ اسے ماضی کی شزا کو پیچھے چھوڑ کر اب شزا زاویار خان بن کر جینا ہے۔ اس دن شزا کو احساس ہوا کہ وہ تعلیم صرف ڈگری نہیں بلکہ اس کا وہ ہتھیار ہے جو اسے دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے نئے سفر کا آغاز کر دیا۔ پھپھو نے بھی اب ہار نہیں مانی تھی اور ایک خاندانی تقریب میں انہوں نے سب کے سامنے شزا کے کردار پر دوبارہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، مگر اس بار شزا خاموش نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ زاویار بولتا، شزا نے نہایت ہی وقار کے ساتھ پھپھو کو مخاطب کیا اور کہا کہ اس کا ماضی اس کا اللہ جانتا ہے، لیکن اس کا حال اس کے شوہر کی گواہی ہے جس نے اسے اپنی عزت مانا ہے۔ زاویار نے فخر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ جو شزا کی عزت نہیں کر سکتا اس کا اس گھر اور زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ جس کے بعد پھپھو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایک رات شزا کو خبر ملی کہ وہ شخص استاد جی ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور وہ مرنے سے پہلے شزا سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ شزا کا دل ایک لمحے کو دہلا، مگر زاویار نے اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دیا۔ شزا نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس نے اس کی معصومیت چھینی تھی اسے معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، وہ اسے صرف اپنے رب کے سپرد کرتی ہے۔ اس فیصلے نے شزا کو وہ ذہنی سکون بخشا جو برسوں کی عبادتوں کے بعد بھی اسے میسر نہیں آیا تھا، اور اس نے اپنے ماضی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا۔ وقت پر لگا کر گزرتا گیا اور شزا نے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی، یہاں تک کہ اس کے فائنل رزلٹ کا پہلا دن آ چکا تھا۔ جب اسٹیج پر اس کا نام گولڈ میڈلسٹ کے طور پر پکارا گیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر شزا کی نظریں صرف آخری قطار میں کھڑے زاویار پر جمی تھیں جو نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا میڈل وصول کرنے کے بعد مائک پر کھڑے ہو کر اپنی کامیابی کا صحرا اس شخص کے نام کیا جس نے اسے ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جوڑنا سکھایا تھا، اور ہال میں موجود ہر آنکھ اس خوبصورت رشتے کی گواہ بن گئی۔ گھر واپسی پر خوشیوں کا ایک نیا رنگ شزا کا منتظر تھا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر زاویار کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ شخص جو کبھی اپنی شدت اور غصے کے لیے جانا جاتا تھا اب شزا کے گرد ایک نرم موم کی طرح پگھلنے لگا تھا، اور اس کا ہر لمحہ شزا کی راحت کا خیال رکھنے میں گزرتا۔ شزا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ زندگی واقعی خوبصورت ہے، اور دکھ کے بادل صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان کو سکھ کی قدر سکھا سکیں۔ شزا کا بھائی جو برسوں سے اسے دور تھا جب اس کی کامیابی اور نئی زندگی کی خبر سن کر واپس آیا تو گھر میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ زاویار نے نہ صرف اسے خوش آمدید کہا بلکہ شزا کے بھائی کو اس کے کاروبار میں حصہ دار بنا کر اس کے سر پر چھت اور ہاتھ میں عزت بھی دے دی۔ شزا نے اپنے بھائی کو گلے لگا کر روتے ہوئے اسے معاف کر دیا کیونکہ اب اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ باقی نہیں رہا تھا اور وہ سب کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ زاویار نے شزا کو سرپرائز دیتے ہوئے عمرہ کی ٹکٹیں اس کے ہاتھ میں تھمائیں۔ یہ وہ خواب تھا جو شزا نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دور میں دیکھا تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب شزا نے پہلی بار اپنے رب کا شکر ادا کیا تو اسے لگا جیسے اس کے وجود کی ساری تھکن اور روح کے سارے داغ دھو دیے گئے ہیں۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہاں وعدہ کیا کہ وہ آخری سانس تک اس کی ڈھال بنے رہے گا، اور شزا نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ واپسی پر ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، زاویار اور شزا اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور دور تک پھیلے ہوئے سبزے کو دیکھ رہے تھے۔ شزا نے زاویار سے پوچھا کہ کیا اسے کبھی پچھتاوا ہوا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی کو چنا جس کا ماضی داغدار تھا، تو زاویار نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ داغ تو کپڑوں پر ہوتے ہیں، روحیں تو ہمیشہ پاک ہوتی ہیں اگر ان میں اللہ کی طلب ہو۔ شزا کی آنکھوں میں سکون کی چمک تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی کشتی اب ایک ایسے ساحل پر ہے جہاں اسے کوئی طوفان نہیں چھو سکتا۔ شزا اپنی گود میں ایک ننھی سی جان کو لیے اسے لوری سنا رہی ہوتی ہے اور زاویار کمرے میں داخل ہو کر ان دونوں کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ شزا نے اپنی ڈائری میں آخری جملہ لکھا،
محبت وہ نہیں جو صرف ماضی دیکھے، محبت وہ ہے جو حال کو سنوارے اور مستقبل کو روشن کر دے۔ اس طرح شزا اور زاویار کی یہ کہانی جو تلخیوں اور صدموں سے شروع ہوئی تھی، ایک لافانی اور پاکیزہ محبت کے ساتھ اپنی منطقی انجام کو پہنچی، جہاں جیت صرف سچائی اور صبر کی ہوئی تھی۔ شزا اور زاویار کی زندگی اب ان تمام تلخیوں سے کوسوں دور تھی جنہوں نے کبھی ان کے وجود کو جھلسایا تھا۔ گھر کے آنگن ننھے قدموں کی چاپ اور معصوم قہقہوں سے مہک رہا تھا، جہاں ان کا بیٹا ارمغان اپنی شرارتوں سے ہر اداس لمحے کو خوشی میں بدل دیتا تھا۔ زاویار، جو کبھی صرف اپنے اصولوں اور سختی کے لیے جانا جاتا تھا، اب ایک ایسا شفیق باپ اور محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا جس کی کائنات صرف شزا کے گرد گھومتی تھی۔ ایک پرسکون شام جب سورج اپنی تمام تر سرخی لیے افق میں ڈوب رہا تھا، وہ دونوں اپنے گھر کے وسیع باغ میں بیٹھے ارمغان کو تتلیوں کے پیچھے بھاگتے دیکھ رہے تھے۔ شزا نے سکون بھری سانس لی اور اپنا سر زاویار کے کندھے پر ٹکا دیا، جس پر زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑی ہی عقیدت سے چوما۔ شزا نے دبی آواز میں کہا کہ اسے کبھی یقین نہیں تھا کہ اس کی سیاہ راتوں کے بعد اتنی روشن صبح بھی آ سکتی ہے، جس پر زاویار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اندھیرا جتنا گہرا ہو، سپیدہ سحر اتنا ہی چمکدار ہوتا ہے۔ آج شزا نے صرف ایک کامیاب عورت تھی، بلکہ اس کی روح مکمل طور پر شفا پا چکی تھی، کیونکہ اسے زندگی کے سب سے مشکل سفر میں ایک ایسا ساتھی ملا تھا جس نے اسے گرا کر ٹوٹنے نہیں دیا بلکہ اسے اٹھا کر جینا سکھایا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے حصار میں بند اس مکمل خوشی کو محسوس کر رہے تھے جو صرف سچی محبت اور اٹوٹ اعتبار کا نتیجہ تھی۔